اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ اسلام میں تفقہ در دین کی بہت اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ سلسلہ احکام کی تعلیم، اعتقادات کی تعلیم اور اخلاقیات کی تعلیم کے بارے میں شروع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب احکام کی تعلیم کے متعلق کچھ بیان کریں۔ بہت سے برادران کے اصرار کے مطابق ہم نے ایک کتاب کو انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے آموزش احکام۔ یہ آموزش احکام رہبر معظم کے فتاویٰ کے ساتھ ہے، اور قبل اس کے کہ ہم اس کتاب کے بارے میں کچھ بیان کریں، تفقہ در دین کے لیے ایک قرآنی آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں یہ فرمائے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ قرآنی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122۔ اس آیت کریمہ سے تفقہ در دین کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، روز روشن کی طرح عیاں اور آشکار ہو جاتی ہے، اور بہت ساری احادیث میں تفقہ در دین کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت اسلام میں ایک واضح اور بدیہی امر ہے۔ ہم فقط ایک حدیث کو جو امام رضا علیہ السلام سے ہے وہی تبرکاً پیش کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالسلام بن صالح حروی، جس کو ہم اور آپ خواجہ ابا سلط کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا کی رحمت ہو اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کی کس طرح آپ کا امر زندہ کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یتعلم علومنا، جو بھی شخص ہمارے علوم کو سیکھتا ہے، تعلم کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسُ، اور انہی علوم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، یہی علم جو علوم حاصل کر چکا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کی محاسن اور اچھائیوں کو اور خوبیوں کو پہچان لیتے یقیناً ہماری اتباع اور پیروی کرتے۔ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 حدیث نمبر 69، یہ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام۔ تو بس ہمارا کام ہے علوم آل محمد کو حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور اسی کی بنا پر ہم نے چونکہ اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور 3 حصے ہیں اسلامی تعلیمات کے، یا اسلامی تعلیمات 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ سب سے پہلے جس کا نام ہے اعتقادات، عقائد یا اصول دین بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق عمل انسان سے ہے، جن کو ہم احکام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی عادات سے ہیں، اور اچھی صفتوں یا بری صفتوں کے متعلق ہوتی ہیں۔ اچھی صفتیں اپنانا اور بری صفتوں سے پرہیز کرنا، جس طرح شجاعت بہت اچھی صفت ہے، جس طرح سخاوت بہت اچھی صفت ہے، جس طرح ہمدردی بہت اچھی صفت ہے، انسان دوستی بہت اچھی صفت ہے،
اور اس کے مقابل میں کچھ ایسی صفات ہیں جس طرح مثلا ظلم ہے، مثلا غیبت ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے، اور بہت ساری ایسی صفتیں جس طرح کنجوسی ہے، یہ بھی بری صفت ہے، اور خیانت یہ بہت بری صفت ہے، اور اس طرح کی جو صفات ہوں ان سے تعلق ہے اخلاقیات کا، اور انہیں اخلاقیات ہی کہا جاتا ہے انشاءاللہ۔ چونکہ ہماری گفتگو صرف احکام کے متعلق ہے، لذا جس کتاب کو بعنوان متن قرار دیا گیا ہے اسے بھی ہم انٹروڈکشن کروائیں گے، اس کا تعارف کروائیں گے، اور اسی کتاب سے ہی انہی مطالب کو۔ لذا اسلامی تعلیمات 3 حصوں پر مشتمل ہوئی، نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 احکام، نمبر 3 اخلاقیات۔ اور ہماری گفتگو صرف احکام کے بارے میں ہے۔ جو متن انتخاب کیا گیا ہے وہ اس کا نام ہے آموزش احکام۔ اصل یہ کتاب محمد حسین فلاح زادے کی لکھی گئی ہے۔ محمد حسین فلاح زادے نے یہاں احکام کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، تعلیم دی ہے۔ آموزش یعنی تعلیم دینا اور دوسروں کو سکھانا، آموزش احکام یعنی احکام سکھانا، احکام کی تعلیم دینا۔ اور یہ رہبر معظم کے استفتاءات بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن اصل کتاب کا متن امام راحل کے فتاوی کے مطابق ہے۔ لیکن جہاں رہبر معظم اور امام راحل کے فتویٰ میں اختلاف ہوتا ہے تو رہبر معظم کی بات کو اور ان کے قول کو، ان کی فتویٰ کو اسٹار کے ذریعے سے حاشیے میں پاورقی میں واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام سے نظر ان کی مختلف ہے۔ یہ کتاب 9 فصلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی فصل اجتہاد اور تقلید کے بارے میں ہے کہ اجتہاد اور تقلید، مثلا مجتہد کون ہوتا ہے، مجتہد کی خصوصیات کیا ہیں، مجتہد کی صفات کیا ہیں، اور تقلید کیا ہے، تقلید ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کس کی تقلید کرنی چاہیے، ہمارا وظیفہ کیا ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم متن کتاب سے دیکھ کر پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر طہارت کے بارے میں دوسری فصل، اس یعنی طہارت کے بارے میں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو 2 پارٹ ہیں۔ پارٹ نمبر 1 میں نجاسات اور مطہرات کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں نجس ہیں، عین نجس ہیں، اور یہ چیزیں مطہر ہیں، اور دوسرے احکام جو اس سے مربوط ہیں۔ اور دوسرا پارٹ جو ہے طہارت کا وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور 3 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 وضو کا مسئلہ ہے کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے، شرائط کیا ہے وغیرہ، اور غسل کس طرح ہے، غسل کی قسمیں وغیرہ۔ تیمم، چونکہ جب وضو اور غسل ممکن نہ ہو تو اس وقت تیمم نیابتاً عن الوضو یا غسل استعمال کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے احکامات ہیں بعد میں بیان۔ نمبر 4 نمبر فصل پر جو ہے وہ اصل میں مقدمات نماز، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے بیان کرنی ہے، نماز سے پہلے انسان کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایسے نہ ہو کہ وقت داخل ہونے سے پہلے انسان نماز پڑھ لے تو وہ نماز فائدہ نہیں ہے اس کا، لہذا وقت نماز ایک ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسے نہیں ہے کہ جہاں جی چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے، نہیں، اس کے لیے ایک جہت کو مشخص اور معین کیا گیا ہے۔ اگر اسی جہت کی طرف نماز کر کے رخ کر کے انسان نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی، وإلا وہ نماز مقبول نہیں ہے۔ یا لباس، ایسے نہ ہو کہ جس طرح آپ چاہیں، جس لباس سے بھی چاہیں، پاک ہو نجس ہو وہ پڑھ لیں، اسی کے ساتھ نماز، تو اس طرح کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لذا ایک چیز ہے جس کو لباس مسلی، نماز گزار کا لباس کیسا ہونا چاہیے، پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے وغیرہ، انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی غصبی نہ ہو، اور اسی سے مربوط جو چیزیں ہیں پاک ہونی چاہیے، وہ جگہ نجس نہ ہو۔ مسجد کے احکام کیا ہیں، اور کون مسجد میں مثلا جنوب کی حالت میں داخل ہونا، وہاں ٹھہرنا وغیرہ کا کیا حکم ہے، یا اذان اور اقامت بھی، یہ تمام چیزیں، اذان اور اقامت، احکام مسجد اور مصلی کے لیے جائے گاہ نماز جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، لباس مصلی
قبلہ اور وقت نماز، یہ چیزیں ضروری ہیں جن کو مقدمات نماز کا نام دیا جاتا ہے۔ پانچویں فصل جو ہے نماز کے بارے میں، یعنی خود نماز، واجبات نماز کون کون سی چیزیں ہیں، واجبات میں ارکان کون سے ہیں، اور کون سی چیزیں نماز کو باطل قرار دیتی ہیں، اور شکیات نماز۔ یہ پانچویں فصل 3 امور پر مشتمل تھی۔ امر اول واجبات نماز، امر دوم مبطلات نماز، امر سوم شکیات نماز۔ اور چھٹی فصل جو ہے اقسام نماز پر، کیونکہ ہمارے پاس نماز واجب نمازیں بھی ہیں اور مستحب نمازیں بھی ہیں، اور واجب نمازیں کی بھی قسمیں ہیں، مستحب نمازوں کی بھی قسمیں ہیں، اس لیے ہم واجب نمازوں کو جدا سے بیان کرتے ہیں۔ مثلا نماز مسافر، چونکہ جو حضر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کامل ہے، جو سفر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز، یعنی نماز ظہر و عصر اور نماز عشاء اس کو قصر کر کے پڑھے گا، یعنی 4 کے بجائے 2 کر کے پڑھے گا۔ اب کون سی شرائط ہیں نماز مسافر کے لیے، وہ انشاءاللہ بعد میں۔ صلاۃ القضاء، صلاۃ الجماعہ، نماز جماعت اور اس کے احکام، نماز جمعہ اور نماز آیات، اور اسی طرح دوسری نمازیں جو نذر اور قسم اور عہد کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہیں۔ مستحب نمازیں، مستحب نمازیں مثال کے طور پر غیبت امام میں نماز عیدین مستحب ہے، حضور امام میں یہی نمازیں واجب ہو جاتی ہیں عیناً۔ یا نوافل یومیہ ہے، مثلا صبح کی نماز کے ساتھ جو 2 رکعت واجب ہے، مستحب بھی ہے 2 رکعت۔ اسی طرح ظہرین کے، اسی طرح مغربین کی نماز کے ساتھ جو مستحب نمازیں ہیں ان کا ادا کرنا اور ان کے بارے میں۔ اور صلاۃ اللیل جس کو نماز شب کہتے ہیں، نماز شب اس کی اہمیت بہرحال یہاں بیان نہیں کریں گے، فقط نماز شب کس طرح پڑھی جاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یا نماز غفیلہ ہے، اور بہت ساری نمازیں دوسری بھی ہیں مستحبی نمازیں جو انشاءاللہ مفصل کتابوں میں بیان کی جائیں گی۔ یہ چھٹی فصل۔ ساتویں فصل جو ہے روزے کے بارے میں، کہ روزہ اسلام میں جس طرح قرآن کریم میں واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ آیے وجوب صوم کے بارے میں ہے۔ اور روزے کے ساتھ اعتکاف کا بھی مسئلہ ہے، جو کہ در واقع فصل ہفتم یا 7ویں فصل 2 امر پر مشتمل ہے۔ امر اول کا تعلق روزے سے ہے، امر دوم کا تعلق اعتکاف سے ہے۔ بہرحال اعتکاف مسجد کے سوا کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتا، مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اس کی شرائط کیا ہے، اور روزے میں کون کون سی چیزیں روزے کو باطل قرار دیتی ہیں، کہاں واجب قضا واجب ہے، کہاں کفارہ واجب ہے، اور اسی طرح کے مسائل جو بیان کیے جائیں گے۔ اور 8ویں فصل جو ہے وہ چند امور پر مشتمل ہے۔ نمبر اول زکوٰۃ، نمبر 2 خمس، نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور نمبر 4 جہاد اور دفاع کے بارے میں۔ 9ویں فصل جو ہے کھانے پینے کے احکام اور نکاح کرنے کے احکام، اور شادی کی قسمیں، یعنی نکاح دائم اور نکاح غیر دائم، اور نکاح دائم وغیر دائم میں کیا فرق ہے اور ان کی کون سی قسمیں ہیں، اور اس کے احکامات مخصوصہ ہر ایک کے کون سے ہیں، انہی کے بارے میں انشاءاللہ بحث کی جائے گی۔ یہ مختصر انٹروڈکشن اور تعارف تھا اس کتاب کا، جس کا نام ہے آموزش احکام۔ اور بہت سارے برادران کی اصرار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کتاب کی تدریس شروع کی ہے۔ بعض ان میں سے حاضر ہیں اور بعض حاضر نہیں ہیں، لہذا ہم سب سے پہلے اس کتاب میں جو فصل اول ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 فصل اول میں امر اول اجتہاد، امر دوم تقلید، لذا عنوان بحث ہے صفحہ نمبر 10 شناخت احکام۔ اور یہ جو فصل اول کا عنوان تھا اس میں صفحہ نمبر نہیں لکھا ہوا، آپ صفحہ نمبر 9 لگا دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اسلام کے نجات بخش پروگرامز 3 قسموں کے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اور یہاں یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ دیکھیے